صل على رسول الكريم. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم الحب أساسي، اور كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. ربیع الاول میں خاص طور سے حضرت مہاتھانی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہونا چاہیے. اس کے لیے انہوں نے کتابیں لکھی نشر الطب، اور حضرت چاہتے تھے کہ ربیع الاول میں وہ کتاب پڑھی بھی جائے. الحمدللہ ہمارے یہاں اس کا معمول ہے، نشر الطب پڑھی جاتی ہے، سنائی ہوئی ہے. سر بات تھوڑی دیر کے لیے اتنی سننے کو سے بڑی بات ہے، بارہ سنائی جاتی. یہ کتاب ہے کمالات نبوت، حضرت مولانا محمد احمد صاحب نے بہت سے اس قسم کے مضامین جمع کر دیے ہیں. میں ساتھ ہی لے گیا تھا، شاید ایک آدھ دفعہ سنایا بھی اس سے، اور یہاں تو کئی دن سے سنا رہا ہے اسی کو. وہاں محمد احمد صاحب لوگ محظوظ ہوئے، متاثر ہوئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کمی کا بھی احساس ہونا چاہیے کہ جتنا ذکر پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے، ہم سے اس میں کوتاہی ہوتی ہے. صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کو اپنے لیے دوا سمجھتے تھے، شفا سمجھتے تھے. ہمارے اکابر کے بہت سے اشعار بھی ہیں. امام محمد احمد صاحب بہت خاص طور سے بہت سے اشعار. دوبارہ وہ سلسلہ چل رہا تھا، دیر بھی ہو رہی ہے. اس تمہید کے بعد میں سناتا ہوں. اخیر میں قریب قریب لکھا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامات. سب سے پہلی تو ذکر ہی ہے. جب ذکر ہوگا تو ان کے کمالات سامنے آئیں گے، اس سے آدمی متاثر ہوگا تو عمل بھی کرے گا. فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامات. جاننا چاہیے کہ جو شخص کسی کو محبوب رکھتا ہے تو وہ اس کو اور اس کی موافقت کو ہر چیز پر ترجیح دیتا ہے. جاننا چاہیے کہ جو شخص کسی کو محبوب رکھتا ہے تو وہ اس کو اور اس کی موافقت کو ہر چیز پر ترجیح دیتا ہے، ورنہ وہ اپنی محبت میں سچا نہیں بلکہ کاذب ہے. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہی شخص سچا ہے جس میں یہ علامت ظاہر ہو. آپ کی سنتیں بغیر ہے کہ اس کا کیا درجہ ہے. فتبعونی میں سنتی تو ہے، میری اتباع کرو. پھر سنن ظاہرہ والباطنہ، ظاہری سنتوں میں بھی اقتداء کرو اور باطنی سنتوں میں بھی. باطنی سنت کے بارے میں حضرت ہمارے بیان فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً حضرت ابن عباس کو خطاب فرمایا، یا بنیہ، اے لڑکے، اگر تم صبح کر سکو اس حال میں کسی کی طرف سے کینہ نہ ہو تو کرو ایسا. اسی طریقے سے اگر تم شام کر سکو اس صورت میں کہ کسی کی طرف سے کوئی کینہ نہیں ہے تو کرو اس کا، کیونکہ یہ میری سنت ہے. حضرت فرماتے تھے کہ اس سے معلوم ہوا کہ ظاہری سنت بھی ایک ہے، ایک باطنی سنت بھی ہے. یہ کینہ کا نہ رکھنا یہ باطنی سنت ہے، اور سنت اٹھنا بیٹھنا سنت ظاہری ہے، لیکن دل سے جس کا تعلق ہے وہ کینہ ہے. اور اس کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری سنت ہے، اور جو میری سنت پر عمل کرے گا سر جنت میں جائے گا. معلوم ہوا کہ سنت کا تعلق ظاہر سے ہے، اسے باطن کی ہے. سب سے بڑی چیز حضور کی سنت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ تعالیٰ سے ہے. ذوق اور شوق اور تمام چیزیں، اپنی نیستی اور فنائیت، یہ سب سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. فرماتے تھے فنائیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ، یہ میرا ہاتھ نہیں ہے،
لم تملکنا منہا شیئا، آپ نے ان ہاتھوں کا مالک ہم کو نہیں بنایا، جب نہیں مالک بنایا ہے تو آپ اس کے وکیل ہو جائے، آج اس کو رہبری کیجیے اس ہاتھ کو تاکہ یہ سنت کے مطابق کام کر سکے۔ بہرحال شاہ رسول اللہ صاحب بہت زیادہ اس پر کلام بھی کرتے تھے، سنت باقی۔ اور مولانا محمد احمد صاحب سے میں نے سنا فاتبعونی اے فی السنن الظاہرہ والباطنہ، یہ ہے فرماتے ہیں بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہی شخص سچا ہے جس میں یہ علامت ظاہر ہو۔ مطابقت آپ سے محبت کی دلیل پہلی علامت یہ ہے کہ تنگی اور فراخی، خوشی اور ناخوشی کی ہر حالت میں آپ کا اقتداء کرے، یہ بات ہی سنت ہے۔ تنگی، فراخی، خوشی، ناخوشی کی ہر حالت میں آپ کی اقتداء کرے، آپ کی سنت پر عمل کرے اور آپ کے اقوال و افعال کا اتباع کرے اور آپ کے احکام کو بجا لائے اور آپ کے نواہی سے اجتناب کرے۔ جن چیزوں سے حضور نے منع فرما دیا ہے رک جاؤ اس سے، اسی میں خیر ہے۔ اور آپ کے آداب و اخلاق کے ساتھ متعدب و متخلق ہو جائے۔ اور اس کی دلیل حق تعالیٰ کا ارشاد ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کو محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، تم کو اللہ دوست رکھے گا۔ نیز آپ سے محبت کی علامت یہ بھی ہے کہ اپنی ہوائے نفس و اغراض نفسانی کے مقابلے میں آپ کی لائی ہوئی شریعت کو ترجیح دے، جس کی جانب آپ نے تحریر و ترغیب فرمائی ہے۔ ابھارا جہاں چاہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے اس وصف کے خاص پر مدح فرمائی ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، حضور نے کہہ دیا بس مان گئے، طبیعت نہ بھی چاہے تب بھی، وہاں تو یہ دل کا حال بھی ایسے ہی تھا، لیکن اگر نہ بھی چاہے تب بھی کرا دی۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اور اپنے سے مقدم رکھتے ہیں، صحابہ کو کہہ رہے ہیں، اور اپنے سے مقدم رکھتے ہیں اگرچہ ان پر فاقہ ہی کیوں نہ ہو۔ سمجھ لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مہمان ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کو کھانا کھلائے، نہیں کھانا ہے صحابی تیار ہیں، روز ہم کھلائیں گے۔ حضور کی منشا یہ تھی کہ کھانا کھلائے، منشا ہی سے سمجھ لیا کہ ہم کو اس منشے کو پورا کرنے میں بہت فائدہ ہے۔ حضور یہ سب چیزیں مولانا سب اسی زمانے میں کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق، اللہ ہم سب کو وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، نیز آپ سے محبت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے مخلوق کو ناراض کرے کوئی پرواہ نہیں۔ انس بن مالک، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے بیٹے، اگر تم سے ہو سکے کہ اس حالت میں صبح و شام کرو کہ تمہارے دل میں کسی کی طرف سے کینہ نہ ہو تو ایسا ضرور کرو۔ پھر آپ نے مجھ سے فرمایا کہ اے بیٹے، یہ میری سنت ہے، اور جو کوئی میری سنت کو زندہ کرتا ہے تو وہ مجھ کو محبوب رکھتا ہے، اور جو مجھ کو محبوب رکھتا ہے وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ سب سے اہم بیان تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت و دوزخ، پورا قرآن بھرا ہوا ہے جنت و دوزخ کے بیان میں۔ امام عبد المجید عبادی نے امام تھانوی نے کہا حضرت اللہ تعالیٰ نے جنت میں بہت قرآن میں جنت و دوزخ کا بہت ذکر کیا ہے، لیکن مولوی لوگ تو نہیں ذکر کرتے تھے۔ امام عبد المجید عبادی نے کہا، میں نے پورا حضرت کہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ اور جنت کا قرآن میں بہت ذکر کیا ہے، لیکن مولوی لوگ تو نہیں ذکر کرتے۔ حضرت ہاں بھائی بات تو یہی ہے، بہت
بہت فرماتے تھے اس زمانے میں امت کو راہ راست پر جنت دوزخ کے ذکر سے لایا جا سکتا ہے. ماشاء اللہ بہت اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو یہ بنیادی چیزیں ہیں. جنت کا ذکر اور دوزخ کا ذکر معمولی. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے تھے. رب تیرے قرآن کی تفسیر میں جب جنت کی آیت آتی تھی جس میں کوئی شوق اور ذوق اس کو مانگتے تھے. خوف کی آیتیں آتی اسے ڈرتے تھے. یہ تلاوت کا معاملہ. اللہ ایسی تلاوت کی ہم کو توفیق دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والی اتلو ما اوحی الیک من الکتاب آپ تلاوت کیجیے. نبی کو حکم ہو رہا ہے تلاوت کا. جو امت کو حکم ہوا وہی نبی کو بھی حکم ہے. نماز کا حکم امت کو ہے آپ کو بھی ہے. اقم الصلاۃ وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا. یہ نہیں کہ نبی مصطفی ہے. نبی میں اور ملک میں فرق ہے. فرماتے تھے کہ ملک اپنے کہے ہوئے باتوں کا پابند نہیں ہوتا لیکن نبی جو کچھ کہتا ہے وہ خود پابند ہوتا ہے. وامر اہلک بالصلاۃ فرق بس دو فرق ہے. وہ بھی امر کرتا ہے بادشاہ بھی ملک لیکن وہ پابند نہیں ہے. نہ اس کے بچے پابند ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی بھی تعلیم. ایک چھوارا رکھ دیا فوراً حضور نے فرمایا نکال دو اس کو. یہ صدقے کا تعلیم و تربیت ظاہر کی جو نبی کو حکم ہوا ہے وہ سب اس کو بھی پابند کیا گیا عمل کا اور اس کے اہل و عیال کو بھی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو کوتاہیاں ہو رہی ہیں. اعملوا بطاعت اللہ واتقوا معاصی اللہ ومروا اولادکم بامتثال الاوامر واجتناب النواہی ذلک وقایۃ لہم ولکم من النار. عمل کرو. اعملوا بطاعت اللہ واتقوا معاصی اللہ. خود اللہ کی طاعت کو بجا لاؤ اور گناہوں سے بچو. اور یہی حکم اپنے بچوں کو بھی کرو. تقوی کی تعلیم ان کو دو. اعملوا بطاعت اللہ واتقوا معاصی اللہ ومروا اولادکم بامتثال الاوامر واجتناب النواہی ذلک وقایۃ لہم ولکم من النار. ہے یہ حدیث شامی عالم نے نقل کیا اس حدیث کو. عام لوگ سے بڑھتے نہیں لے کر کے وہ جامع ہے. قوا انفسکم واہلیکم پوری تفسیر اس آیت کی پوری طرح حضرت علی نے بھی تفسیر کیا ہے. وہ یہی کیا ہے کہ تعلیم و تربیت شریعت کے مطابق. یہاں تو خود حضور کی تفسیر موجود ہے. اعملوا بطاعت اللہ واتقوا معاصی اللہ ومروا اولادکم بامتثال الاوامر واجتناب النواہی ذلک وقایۃ لہم ولکم من النار. یہ جامع حدیث ہے. بہرحال نیز آپ سے محبت کی علامت یہ بھی ہے کہ آپ کو کثرت سے یاد کرے. درود شریف کی کثرت ہمارے مشائخ کا بہت معمول ہے. بات تو ایسے بھی تھے کہ اکھاڑے میں گئے تو اس زبان کو روکنا پڑتا تھا سے تاکہ وہاں بھی جاری نہ ہو جائے زبان. میں خود سنا حضرت سے کہ کم ہر آدمی کو وہاں گنگوئی فرماتے تھے کہ 300 مرتبہ درود شریف پڑھنا چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق. صلی اللہ علیہ نبی امی بہت مختصر ہے. اللہ ہم کو بھی توفیق دے. آپ اللہ من احب شعر اکثر ذکر مشہور مقولہ ہے. اور آپ سے محبت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ آپ کے دیدار اور آپ سے ملاقات کا شائدائی ہو. کیونکہ ہر حبیب اپنے حبیب کی ملاقات کو محبوب رکھتا ہے. چنانچہ اشعریین کا وفد جب آپ سے ملاقات کے لیے مدینہ منورہ کو چلا ہے تو راستے میں وہ لوگ رضیہ اشعار پڑھتے تھے. غدن نلق الاحبہ محمدن و صاحبہ. ہم کل دوستوں سے ملیں گے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے. محبت
کی وجہ سے محبت بھی حضور کی فرض ہے. محبت اللہ علی قسمین فرض و ندب وکذالک محبت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فرض و ندب. صاحب فتح الباری جی اللہ کی محبت فرض ہے, ایک مندوب ہے. اسی طریقے سے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم محبت بھی فرض ہے. کتنی مشقتیں برداشت کی, ہمارے لیے دعائیں کی. اجود جودن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا جود والا کون ہے؟ صحابہ نے کیا اللہ عالم بسوا. فرمایا اجود جودن اللہ وہ بعد ہو نا, اس کے بعد میں, کیونکہ اب یہاں اظہار کرنا تھا اپنے منصب کا, اپنے منصب کے اظہار میں پھر کہہ دینا چاہیے انا سید ولد آدم بلا تو فضلون علی یونس. ایک طرف یہ بھی ہے یونس میں مطلب ہم کو فضیلت نہ دو, یہ تواضع, لیکن جہاں اپنے منصب کے اظہار اس وقت تک تو بات ہی نہیں بنی, کوئی سمجھے گی نہیں. انا سید ولد آدم. اسی طرح جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب ہوا تو ان کے اہلیہ کے منہ سے یہ کلمہ نکلا واہ حزنا ہائے غم, تو انہوں نے فوراً کہا واہ تربا غدن القل احبہ. حزنا کہا انہوں نے, کہا یا واہ تربا, واہ خوشی کا کل دن ہے کہ اپنے دوستوں سے ملوں گا, یعنی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت صحابہ کرام سے ملاقات ہوگی. نیز اسی طرح سے کلمات عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے اپنے شہادت کے پہلے نکلے تھے. آپ سے محبت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ جب آپ کا ذکر گرامی آئے تو آپ کی تعظیم اور توقیر بجا جائے. کم کم دو شہید پڑھنا چاہیے سب بلدار. چنانچہ اسحاق کا بیان ہے کہ صحابہ کرام آپ کی وفات کے بعد جب بھی آپ کا ذکر کرتے تو ان پر فروتنی اور انکسار غالب ہوتا. اور ان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے, آپ کے فراق میں رونے لگتے تھے. اکثر تابعین کی بھی یہی حالت تھی. کوئی تو غلبہ محبت اور شوق میں ایسا کرتا تھا اور کوئی غلبہ حیبت اور توقیر کے سب اس حال میں ہو جاتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے محبت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ ہر اس چیز کو محبوب رکھے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبوب رکھا ہے, اور ہر اس شخص کو محبوب رکھے جس کو آپ نے محبوب رکھا ہے, خواہ وہ آپ سے تعلق رکھنے والا ہو یا آپ کے اولاد میں سے ہو, جیسے آپ کے اہل بیت صحابہ کرام مہاجرین و انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طرح ہر اس شخص کے ساتھ عداوت رکھے جس کو آپ نے مبغوض رکھا ہے اور برا کہا ہے, کیونکہ جو شخص محبوب رکھتا ہے تو اس کو بھی محبوب رکھتا ہے, کیونکہ جو شخص کسی کو محبوب رکھتا ہے تو وہی وہ اس کو بھی محبوب رکھتا ہے جس کو وہ محبوب رکھتا ہے. چنانچہ ہمارے اسلاف کی سیرت سے پتہ چلتا ہے جو مباحات عادات حتیٰ کی خواہشات میں بھی اسی شے کو محبوب رکھتے تھے جو ہمارے مشائخ نے کیا ہے, اس کا اہتمام اتباع. جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے. نیز آپ سے محبت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس شخص کو برا جانے اور مبغوض رکھے جس کو اللہ اور کا رسول برا جانے, اور اس شخص کو دشمن رکھے جس کو اللہ دشمن رکھتا ہے, اور اس شخص سے جدا رہے اور کنارہ کشی اختیار کرے جو آپ کی سنت کی مخالفت کرتا ہو اور اس نے دین میں کوئی نئی بات نکالی ہو.
اور جو عمل آپ کی شریعت کے خلاف ہو اس کو ہرگز گوارا نہ کرے. یہ بھی اللہ ہم تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آیت ہے، جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر پورا پورا ایمان رکھتے ہیں آپ ان کو نہ دیکھیں گے کہ وہ ایسے شخصوں سے دوستی رکھیں جو اللہ اور رسول کے برخلاف ہیں. وہ ان کے پاس ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا کوئی والے کیوں رہو. اللہ سے محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ والوں سے محبت رکھو، ان کے دشمنوں سے محبت. مدارات اور چیز ہے اور ملازمت. آپ سے محبت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ قرآن پاک کو محبوب رکھو. اور اس کا محبوب رکھنا یہ ہے کہ اس کی تلاوت کرو. پھر سب یاد تھوڑے نہ لکھا پڑھا، لیکن میں اٹھایا میں نے کہا کیا یہی سنا دوں گا. آپ سے محبت کی ایک علامت یہ بھی ہے قرآن پاک کو محبوب رکھے، اور اس کا محبوب رکھنا یہ ہے کہ اس کی تلاوت کرے اور اس پر عمل کرے اور اس کو سمجھے اور اس کی سنت کو محبوب رکھے اور اس کے حدود پر قائم رہے. سہل ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ محبت الہی کی نشانی یہ ہے کہ قرآن کو محبوب رکھے، اور محبت قرآن کی علامت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب رکھے، اور محبت رسول کی علامت یہ ہے کہ آپ کی سنت کو محبوب رکھے، اور محبت سنت کی علامت یہ ہے کہ آخرت کو محبوب رکھے. کہاں یاد رہتا ہے؟ تکرار ہونا چاہیے مولانا اس کا. یعنی کہ لکھ دیا بس لکھ گیا، کس کو یاد رہتا؟ اپنا لکھا ہوا بھی یاد نہیں رہتا. اس کا تکرار اللہ تعالیٰ ہم سب میں دیکھے تھے. اس کو وہاں سنایا بھی میں نے کہا بیٹا مجمع کیا سنا، ایک ہی دن سنا. میں نے کہا جب لے آئے تو سنا دو. اشرفیہ میں جہاں وہاں حبیب الرحمان صاحب تھے وہاں سنایا دوسری کتاب وہاں تھانوی اشرفیہ. میں نے کہا بھائی یہ کتاب لے آیا تھا وہاں اشرف علی تھانوی کی، تو اشرفیہ کے مدرسے کا نام سن کر کے جی چاہتا کہ حضرت وہاں اشرف علی جا کے بات سنائی جائے. بہت بڑا مجمع تھا اشرفیہ. گئے ہو گیا آپ لوگ گئے. وہاں حبیب الرحمان صاحب بہت ہی وزن میں تھے، بیچارے بیمار کمزور، لیکن گرتے پڑتے. اللہ تعالیٰ نے دعا کیجیے وہ بیچارے باحیات رہے. بہت ہاں اپنے بھائی کا ذکر بڑے اس سے کرتے، بہت محبت تھی. وہی نا وہاں رحمان صاحب. اور محبت سنت کی، محبت سنت کی علامت یہ ہے، محبت سنت کی علامت یہ ہے کہ آخرت کو محبوب رکھے، اور محبت آخرت کی علامت یہ ہے کہ دنیا کو مقبوض رکھے، اور بغض دنیا کی علامت یہ ہے کہ ذات آخرت کے علاوہ اس سے کچھ ذخیرہ نہ کرے. رخصت اور بات ہے صاحب، لیکن ہے تو حقیقت یہ رخصت. خوب اس پر بحث کیا، اس میں بات آنی نہیں. خیر نیز آپ سے محبت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ آپ کی امت کے ساتھ شفقت اور محبت سے پیش آئے. ہر امر میں اس کی خیرخواہی اور نفع کو مد نظر رکھے، اور اس سے مضرت کو دفع کرنے میں کوشش کرے، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مومنین پر شفیق و مہربان تھے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے بحری نبی میں. ایک صحابی عربی آئے، حضور کھسکنے لگے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ مسجد میں تو بہت جگہ ہے، آپ کیوں کرتے؟ فرمایا ایک مومن کے آنے سے اتنی بھی حرکت نہ پیدا ہو. مومن آیا، عربی نہیں مومن. اس کا انہیں کی دیہاتی ہے. دیہاتی اگر مومن ہے تو قابل اکرام ہے. اور آپ سے اور آپ سے کمال محبت کی علامت یہ ہے کہ دنیا سے بے رغبت ہو، اور
اور فخر سے متصف ہونے کو ترجیح دے. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سعید خدری سے فرمایا کہ جو شخص مجھ کو محبوب رکھتا ہے اس کی جانب فخر پہاڑی کے اس سیر سے بھی زیادہ جلد پہنچ جاتا ہے جو بلندی سے پستی کی جانب بڑھتا ہو. حضرت عبداللہ بن مغفر سے مروی ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ سے محبت رکھتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھ لو کیا کہتے ہو. اس نے عرض کیا واللہ میں آپ کو محبوب رکھتا ہوں. جب انہوں نے اس بات کو 3 بار کہا تو آپ نے فرمایا تو مجھ سے محبت رکھتے ہو تو فخر کے لیے تیار ہو جاؤ. قاضی ایاز احمد نے اپنی کتاب شفا میں مستقل ایک فصل قائم فرمایا جن میں صحابہ کی حضور سے تعظیم و توقیر و حدیث نبویہ کے ساتھ ان کے حسن ادب کا ذکر فرمایا ہے. اس میں سے بعض روایات کو اس مقام پر نقل کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی اپنے پاس تشریف لاتے، روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی اپنے اصحاب کے پاس تشریف لاتے تو سب کے سب اپنی جگہ بیٹھے رہتے اور کوئی اپنی نگاہ کو آپ کی طرف نہ اٹھاتا. صرف ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو دیکھتے اور آپ ان دونوں کو دیکھتے اور اسے تبسم فرماتے. حضرت اسامہ بن شریف سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کے گرد صحابہ کرام اس طور پر بیٹھے ہوئے تھے گویا ان کے سروں پر چڑیا بیٹھی. اور وہ ابن مسعود کو جب قریش نے صلح حدیبیہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا اور انہوں نے صحابہ کرام کی تکریم و تعظیم کا منظر دیکھا کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں تو آپ کے وضو کے پانی پر آپ کے صحابہ اس طرح جھپٹتے ہیں گویا ان پر قتل و قتال کی نوبت آ جائے گی. نیل آپ کے منہ کے تھوک اور ناک کے مخامہ کو اپنے ہاتھوں میں لے کر چہروں پر اور جسموں کو مل لیتے ہیں. آپ کا کوئی بال گرتا ہے تو لپک کر اٹھا لیتے ہیں. اسی طرح سے آپ کی ہر بات کا عمل فرماتے ہیں. کسی بات کا عمل فرماتے ہیں تو ہر ایک اس کی طرف سبقت کرتا ہے. اور جب آپ کلام فرماتے ہیں تو حضرات اپنی آوازوں کو پست کر دیتے ہیں اور آپ کی تعظیم کی وجہ سے آپ کو تیز نگاہ سے نہیں دیکھتے. اس کیفیات کو دیکھ کر جب قریش کے پاس عروہ بن مسعود نے کہا کہ اے قریش کی جماعت، بے شک میں کسریٰ اور قیصر کے ملک میں گیا ہوں اور نجاشی کے ملک میں بھی جا چکا ہوں، لیکن میں بقسم کہتا ہوں کہ میں نے کسی بادشاہ کے اصحاب کو اس کی ایسی تعظیم کرتے ہوئے نہیں دیکھا جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ان کی تعظیم کرتے ہیں. اور یقیناً میں نے ان کے گرد ایسی قوم دیکھی ہے جو ان کو کبھی چھوڑ نہیں سکتے. چاہتے ہوئے حضرت مغیرہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے دروازوں ناخن سے کھڑکاتے تھے. اصحاب آپ کے دروازے کو نہ برا ابن عازب فرماتے ہیں کہ مجھ کو کسی چیز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرنا ہوتا تو آپ کی حیبت کی وجہ سے برسوں مؤخر کر دیتا تھا. ابراہیم نقی تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہر مومن کو واجب ہے کہ جب وہ آپ کا ذکر کرے یا اس کے پاس آپ کا ذکر کیا جائے تو خشوع و خضوع اختیار کرے اور آپ کی توقیر و تعظیم میں اس وقت وہی طریقہ اختیار کرے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ اختیار کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے ادب کو جو طریقہ ہم کو سکھایا ہے اسی طرح ادب کرے جیسا ہمارے سلف صالحین ائمہ سابقین کا یہی طریقہ تھا. مسلم بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ امام مالک کا یہ حال تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو ان کا رنگ متغیر ہو جاتا اور وہ جھک جاتے یہاں تک کہ اس کے ہم نشینوں پر یہ بات دشوار ہوتی. ایک دن خود انہی سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو فرمایا کہ تم کو اس بات کی خبر ہوتی جس کی مجھ کو خبر ہے تو تم ہرگز میری اس حالت پر انکار نہ کرتے. چنانچہ میں نے سید القرا
محمد بن منکدر کو اس حال میں دیکھا ہے کہ جب کبھی کسی حدیث کے بارے میں ہم ان سے سوال کرتے تو اس قدر روتے تھے کہ ہم کو ان پر رحم آ جاتا. اسی میں نے جعفر ابن محمد کو دیکھا، جب ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو ان کا رنگ زرد پڑ جاتا تھا، حالانکہ وہ فطرتاً بہت ہنسی مذاق والے تھے، اور میں نے ان کو کبھی بغیر طہارت کی حدیث بیان کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اور میں ان کے پاس مختلف اوقات میں حاضر ہوتا ان کو صرف 3 خصال پر دیکھتا، یا تو نماز پڑھتے رہتے، یا خاموش بیٹھے رہتے، یا قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے، اور وہ الہیانی بات نہ کرتے تھے. وہ ان علماء عباد میں سے تھے جو اللہ سے ڈرتے رہتے. بہرحال مختصر بیان ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الی حبک. جب محبت ہوگی تو عمل آسان ہوگا. یہ باطنی چیز ہے. اور صاحب فتح الباری نے لکھا محبت اللہ قسمین فرض و لزم. اللہ کی محبت بھی فرض، اس کو بھی حاصل کرنا فرض، حضور کی محبت بھی فرض. اللہ تعالی ہم سب کو ان خصال حسنہ سے اور صاف حسنہ سے متصف ہے. ہمارے قلوب کو خوش ملا خوش نباشی. شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے والد کہتے تھے ابو عبدالحق ملا خوش نباشی، پھیکے پھاکے ملا نہ بننا. حضرت آگے کہتے مارے کہ کچھ دل میں محبت پیدا کرو تب تر ہو گئے. شیخ عبدالحق کے والد یہ رہتے تھے عبدالحق ملا خشک نہ باشی. وہاں بھی رحمت علی نقل کیا ملا خشک نہ باشی، پھیکے پھاکا ملا نے صرف علم تو پڑھایا، کتنا پڑھایا. ان کے والد زبردست عالم تھے خود شیخ عبدالحق. ان کے مطالعہ کے لیے ہر جگہ ڈیوٹی ادھر تاکہ ان کو کوئی زحمت نہ ہو. انتشار نہ بھائی چپل کے رہتے ہیں پورا انتظام. لیکن اس کے باوجود حضرت کیا کرنا ملا خشک نہ باشی. خشک ملا نہ بننا مطلب کہ اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت بھی اپنے دل میں لانا. یہ وطیرہ ہے. حضرت شاہ فضل الرحمان صاحب کوئی جانے لگتا تھا، ارے رکو جی رکو، آج ابو داؤد شروع ہوگی، روک دیتے تھے. وہاں حدیثی کا ذکر تھا، شاہ فضل الرحمان کا جمع کیا حدیثی ذکر ہے. بہرحال ہمارے مشائخ علماء اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت، اللہ والوں سے محبت، یہ ان کا خاص وطیرہ اور خاص خصلت تھی. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی اللہ اللہ تعالیٰ تو سنا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ان باطنی نسبتوں سے جو اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ ہونی چاہیے، وہ ہمارے اندر پیدا فرما دے. اللہ اپنی محبت، اپنی معرفت، اپنی نسبت، ان تمام چیزوں سے ہمارے قلوب کو مشرف فرمائے، بلکہ سارے مسلمان مردوں عورتوں کو عطا فرمائے. یہ جو اتنی غفلت ہے وہ اصل وجہ یہی ہے کہ اللہ سے محبت نہیں، اللہ کے رسول سے محبت نہیں. یہ چیز آ جائے خود نافرمانیت ان کو بچا لے گا. اللہ ہم سب کو توفیق دے. اللہم انی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال وصدق التوکل علیک وحسن الظن بک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.